السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ کوئی غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ کچھ تو ہے آج کل کہ جس کی پردہ داری ہے۔ یوں ہی بے وجہ تو کوئی دھمکیاں نہیں دیتا، اور وہ بھی جب بات ہو گنڈاپور صاحب کی، جنہیں میں پیار سے انورٹڈ کاماز میں زلفوں علی سرکار کہتا ہوں۔ خفا خفا سے میرے سرکار دکھائی دیتے ہیں، پشتو فلموں کے ناکام ولن کی طرح سے آج کل ایک مرتبہ پھر تڑیاں لگانے پہ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کے پی حکومت گرا کر دکھائیں۔ ایسا لگ رہا ہے کسی سے شرط لگائی ہے انہوں نے کہ دیکھو یہ کام میں کرواتا ہوں۔ میں شروع دن سے اس ایک خیال کا حامی ہوں، اور اس کے میرے پاس جس کو کہتے ہیں کہ اس بات کو پر یقین کر لینے کے لیے بہت معقول وجوہات موجود ہیں کہ یہ عمران خان کا ان کے علاوہ کوئی اور دشمن شاید قریب پاس میں کوئی اتنا زیادہ مجھے نظر نہیں آتا، اور جب تک یہ ہیں تب تک خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے باہر نکلنا شاید نصیب بھی نہیں ہوگا۔ کام خراب کرنے میں ایک نمبر ہیں ماشاءاللہ ثم الحمدللہ، اور ابھی تک بڑی محنت شاقہ سے انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو اپنا اقتدار غلطی سے پورا کرنے کا موقع مل گیا تب تک تو خان صاحب بہرحال باہر نہیں آتے۔ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ خود ہی سن لیجئے کہ کیا یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کی زبان ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ریاستی ادارے سارا زور لگا کر دیکھ لیں، کسی کی اوقات نہیں وہ بانی کے لوگوں کو توڑ دے۔ اچھا، ریاستی ادارے سارا زور لگا لیں کی بات تو بڑی الگ ہے۔ وہ پوچھنا ہی تھا کہ اسلام آباد میں ہی ایک جگہ ہے پرفضا مقام، وہ فون وون بند کر کے آپ موجود تھے وہاں 4-6 گھنٹے تک، وہ کیا معاملہ تھا ذرا بتائیں گے آپ؟ ریاستی اداروں کی اوقات تو بعد میں دیکھیں گے ہم، پہلے اپنی حیثیت کا تو تعین فرما لیجئے۔ آپ کتنے بڑے ٹارزن، کتنے بڑے ٹرمینیٹر ہیں، آپ یہاں سے گئے اور وہاں سے نکلے، اور جہاں سے آپ نکلے تھے وہاں سے ٹیکنیکلی آپ کو نکلنا تو نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بقول آپ کے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو آپ نے اپنا تاثر ایک بنا رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان ساری باتوں میں وہ سارے جوابات پنہاں ہیں جو عقل والوں کو سمجھ میں تو خوب آ رہے ہیں، وہ کہیں یا نہ کہیں۔ دریں اثنا 2-3 چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ گنڈاپور صاحب نے فرمایا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی حیثیت نہیں کہ میری حکومت گرائیں، گورنر کے پی کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ گورنر کے پی نے اس دوران میں اندیا دیا ہے کہ اگر نمبر گیم پورا ہوا تو حکومت بدلی جا بھی سکتی ہے۔ تو کیا واقعی اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ کل اگر عرفان صدیقی صاحب کی ہم بات کریں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ کے پی میں عدم اعتماد کی تجویز زیر بحث نہیں، صوبے کو بحران میں ڈالنے کا کام ہم نہیں کریں گے۔ صوبے کو بحران میں ڈالنے کی کیا مطلب ہے؟ اگر صوبے کی جان کسی ایسے شخص سے چھڑا دی جائے کہ جس کو تڑیاں مارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جس کو صرف ایک ہی بات، صرف ایک ہی ایجنڈا جس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک شخصیت کا نام لے کر کے وہ ہاہاکار مچاتا رہے۔ سانحہ سوات ابھی ہوا، سانحہ سوات میں موصوف کی موجودگی کہاں تھی؟ سانحہ سوات میں ہیلی کاپٹر نہ پہنچانے، ریسکیو نہ دینے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ بیچارے سیاحوں پر ڈال دیا گیا۔ سیاحوں کا جو بیچارے اس حادثہ عظیم میں اپنی جانوں سے محروم ہوئے، ان کی غفلت ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو ان کی جانیں لے جانے کا موجب بنی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت اب کوڑے مار کر کے تو آپ کو نہیں سمجھا سکتی، اگر آپ نے خود تہیہ کر لیا ہو کہ میں نے بربادی کروانی ہی ہے، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مدد، امداد، ریسکیو، کوئی اور چیزیں، 18 جانوں کا ضیاع ہو گیا، اس کے بعد جا کر کے جب جوتے بازی ہوئی ہے تب آپ کو خیال آیا کہ ہم وہ لائف سیونگ ڈرونز پرچیز کرتے ہیں۔ گورنر کے پی نہ جانے کس کے ایجنڈے پر ہیں، کس کے مفاد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے والے
میرا خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ماضی میں جا کر کے دیکھیں تو ان کے قائد تخریب جو پاکستان کو بنانے چلے تھے انہوں نے بھی اسی قسم کی زبان استعمال کی. اس وقت میں کہیں اور تھا اور میں مسلسل یہ تنبیہ کر رہا تھا کہ اس زبان کا نتیجہ غلط ہوگا. میں مسلسل ہاہکار مچا رہا تھا کہ اس زبان کے استعمال کا نوٹس لینا چاہیے. 100,000 شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا کہ اس زبان کا نوٹس لیا گیا, زبان بندی تو ہوئی, لیکن یہ جو زبان درازی ہو رہی ہے اس کو بھی تو میرے خیال ہے لگام ڈالنا ضروری ہے. یہ چیف منسٹرز کی زبان تو نہیں ہوتی. یہ گلی میں گھومتے پھرتے بدماشی کرتے کسی گنڈے بدماش کی اللہ معاف کرے زبان تو ہو سکتی ہے, لیکن اور پھر اس حکومت کے جو کارندے ہیں, بیرسٹر سیف کتنے نظریاتی ہیں آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیجئے. جب میں نے کسی زمانے میں دور اسٹرگل میں ان کا انٹرویو کیا تو وہ جنرل مشرف کے درباری تھے. اس کے بعد پھر جب یہ میرے پروگرام میں آئے تو وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے, اور اب جب وہ اس سے پہلے جب وہ میرے پروگرام میں کسی وقت آئے تو وہ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر کے پی ٹی آئی میں جا چکے تھے, اور آج کل وہ عمران خان کے جو ہے وہ چاچے اور مامے بنے ہوئے ہیں. سوال ان سے کوئی بھی کیا جائے ان کو سازش صرف کسی ایک شخصیت کے خلاف ہی نظر آتی ہے. اسی قسم کے دل دکھانے والے موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے میرے پاس آج موجود ہیں رانا محمد ارشد صاحب, تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گی, اور کوشش کریں گے, ایک مہمان تو ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہیں, کوشش کریں گے کہ کوئی مہمان پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرے اور ان غلط فہمیوں کو انورٹڈ کاماز میں جو یقیناً غلط فہمیاں نہیں ہیں دور کرنے کی کوشش فرمائے. رانا محمد ارشد صاحب السلام علیکم سر. یہ تو سدا و صحرا ثابت ہوئی میری آواز. رانا محمد ارشد صاحب السلام علیکم سر. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نور اللہ عارفین صاحب آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر اللہ کا بڑا احسان ہے کرم مالک کا ثم الحمدللہ. میں نے ابھی جو سما باندھنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں پتا کس حد تک میں اس کا حق ادا کر پایا ہوں, لیکن سر یہ کچھ تو کرنے پہ تلے, یہ اپنی ہی صفوں میں خودکش حملہ, جو بلکہ خودکش تو بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو خودکش حملہ مجھے لگ رہا ہے. یہ جس قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے یہ کس کا کیا بگاڑ لیں گے, پوچھنا مجھے یہ تھا. اور آپ کے خیال میں چیف منسٹر جیسی پورٹ فولیو کا حامل آدمی اگر اس قسم کی زبان استعمال کرے, پشتو فلموں کے ناکام ویلن کسی اداکاری فرماتا رہے, تو کیا کسی ایک وقت میں امکان ہے کہ صبر کا, ضبط کا, تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا؟ وہ تو شکر منائیے کہ مجھ جیسا کوئی آدمی کہیں کسی جگہ نہیں بیٹھا, ورنہ 5 منٹ میں فراغت ہو جاتی موصوف کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور آپ کا انٹرو بڑا پیارے الفاظ کے ساتھ آپ نے ترتیب دیا. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں 32 سال سے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور وہ ذمہ دارانہ ایک رول پر اللہ تعالیٰ ان کو فائز کریں تو ان کو پھر اپنی عقل دانش مندی کا بھی استعمال کرنا چاہیے. گنڈا پوری صاحب میرے لیے قابل احترام, ان کا ماضی بھی گواہ ہے سب کے سامنے کہ وہ کیا کرتے رہے, کیا ہوتا رہا, اور پھر جو آپ نے بات کی 18 افراد کی, کم از کم مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ایسا شخص پولیٹیکل برادری کے لیے بھی ایک بدنما داغ ہے, جس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کے والدین بلک بلک کر اللہ کو پیارے ہو گئے, اور 2 گھنٹے میں گنڈا پوری صاحب
ان کی گورنمنٹ، ان کے ہیلی کاپٹر نہیں پہنچے اور وہ 14 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے. اس سے بڑا اور سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ مونسون کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، وہاں ٹورسٹ جا رہے ہیں سوات میں، اور وہ شخص جو ہے جب بھی بولتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب وہ بندوق پکڑتا ہے اور اسلحہ برداروں کا جلوس لے کر آ کر اسلام آباد حملہ کر دیتا ہے، وہاں آ کر فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پراجمان ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کلاشنکوف اٹھاتا ہے تو لاہور آ جاتا ہے اور کلاشنکوف کا استعمال کر کے گاڑیاں توڑتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نیازی صاحب اور گنڈا پور صاحب جو ہے، ان دونوں کا ایجنڈا پاکستان کی عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ان کے ایجنڈے پر ہیں اور ایسے الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اداروں کی بھی تضحیق کرنا اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی جمہوریت کی خدمت بھی نہیں. ہاں وہ ہمارے ساتھ کمپٹیشن کرے. پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جس طرح 18-19 گھنٹے کام کرتی ہے، جس طرح ہم نے 135 منصوبوں کی اناگوریشن کر کے عوام کے سامنے لائے ہیں، وہ ہیلتھ ہو، وہ موبائل ہاسپٹل ہو، اور اگر موبائل ہاسپٹل کی بات کی جائے گی تو پورے پنجاب میں کراس دی بورڈ ہر تحصیل میں 3 گاڑیاں. سر ذرا تھوڑا سا توقف کی استدعا، سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے گا. بہت سارے موضوعات ہیں جن کا احاطہ آپ کے ساتھ کرنا مقصود ہے. مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جانتے رہیں گے. اس دوران میں محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ خود موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے تو انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے بہت معذرت. دوسری لائن پر رانا ارشد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں آپ ہی کی طرح میڈم، لیکن میں آپ کے پولیٹیکل وزڈم کے تحت میں آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں، رانا ارشد صاحب کی فہم ان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی کنسٹرکٹیو ایجنڈا تو نہیں ہے جس پر کار فرما ہیں گنڈا پور صاحب، جن کو میں زلفوں والی سرکار کہتا ہوں. میڈم آپ نے جتنا سیاست کے اس خارزار کو جانچا ہے، بھانپا ہے، اور آپ نے جو سیاسی تربیت لی ہے، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ بلا وجہ بلا مقصد ہو رہا ہے یا کچھ خاص ہے جو کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں میرے سرکار؟ دیکھیے میں گنڈا پور صاحب سے کے حوالے سے ایک ہی بات کہوں گی. ایک تو یہ کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، دوسرا کہ خوب پردہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف سکتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف گورنمنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں بنا کے بھی رکھنا چاہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ہر پروگرام میں، ہر میٹنگ میں، CCI ہو یا دیگر ہر ایک کو فالو بھی کرتے ہیں. بجٹ میں ان کو اتنی جلدی تھی کہ ان کے لیڈر نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دینا، انہوں نے فیڈرل بجٹ سے بھی پہلے اپنا بجٹ پاس کر لیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کھاتی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور. تو بات یہی ہے کہ یہ عوام کو بھی نا، اپنے جو ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو بھی خوش رکھنا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا بھڑکے مارتے نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ لانگ مارچ کر کے 2-3 دفعہ آئے اور اس کا حاصل کیا نکلا، 0. اور وہ جو کچھ امیج تھا وہ بھی عوام نے دیکھ لیا کہ وہ کیا. پولیٹیکل نہ تو اسٹرگل اس طرح ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل سیاسی جدوجہد ہے. آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو مظلوم بنتے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، نہ صرف دار تک پہنچایا گیا، ان کی جان تک لے لی گئی، بلکہ ان کے دونوں بیٹوں کی بھی جان لے لی گئی. اور ان کے بچوں کو ان کی آخری دیدار تک نصیب نہیں ہوا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک طویل جدوجہد ہے جس کے اندر انہیں پابند سلاسل بھی رکھا، ان کے باپ کو، ان کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کی ماں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، پابند سلاسل رکھا گیا کہ 70,000 سے زائد ورکر نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لٹ گئے. لیکن آپ نے یہ لینگویج نہیں دیکھی، اداروں کا بھی احترام کیا. جمہوری جدوجہد بی کہا کرتی تھی کہ جمہوریت بہت صبر آزما اور طویل اور کٹھن راستہ ہے، اور وہ واقعی ہے.
کہ جتنی انہوں نے دیکھا، ہمیشہ آپ نے دیکھا 90s کے الیکشن جب چرائے گئے، جس طریقے سے ان کی حکومت کو گرایا گیا، بار بار گرایا گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ سیاسی جدوجہد کا راستہ اپنایا، کورٹس کا اپنایا، عدالتوں کا اپنایا، چاہے عدالتوں نے غلط فیصلے دیے اور 50 سال کے بعد بھٹو فیملی کو انصاف ملا، لیکن اس کے باوجود نہ تو ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ عدالتوں پہ حملہ کر دو، ججز کو گالیاں دو یا اداروں کو گالیاں دو، یہ سب نہیں۔ یہ اگر ٹھیک ہے ہمارے بھی لیڈر 11-12 بلکہ 13 سال صدر آصف علی زرداری صاحب پابند سلاسل رہے، تو ہم نے اجلاسوں میں بھی شرکت کی اور احتجاج بھی اپنا پرامن رکھا، لیکن پارلیمان کے اجلاس میں وہ طوفان بدتمیزی نہیں کی جو اب ہو رہی ہے، گالی گلوچ انتہائی، وہ کلچر جو مطلب اس سے پہلے نہ تھا۔ ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ذاتی اختلافات نہیں ہوتے۔ تو وہ سارا کلچر جو پی ٹی آئی نے پروموٹ کیا نوجوان نسل کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے تحت، میں سمجھتی ہوں انتہائی خطرناک سمت پہ لیا جایا گیا، ایک غلط نیریٹو کو۔ آپ خود سوچیں کہ وہی الیکشن کمیشن ہے 2018 میں کرا رہا ہے، آپ کی کو ہاری ہوئی سیٹوں کو آپ کو جیت کے دے رہا ہے، واہ 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 بہت اچھا تھا۔ 24 کے اندر وہ قاسم سوری صاحب اسٹے پہ 4.5 سال بیٹھے رہے، وہ اچھا تھا۔ ابھی بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب، وہ اسٹے پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اب وہی آپ دوسروں کو تو فارم 47 کے تانے دیتے ہیں، فارم 45 کے تانے دیتے ہیں، لیکن اپنے لیے سب صحیح ہے۔ وہی الیکشن کمیشن کے پی پی میں آپ کی حکومت بنواتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، پنجاب میں نہیں بنا پاتے تو خراب۔ تو اس طرح کے نیریٹو کے جی فارم 45 47 جو آپ نے عوام کو پہلے صادق امین کے پیچھے جو ہے لگایا گیا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ صادق امین ہمارے نبی کے بعد کوئی بھی نہیں انسان ہو سکتا انسان جو صادق امین کا آپ کو خطاب ملا اور لقب ملا، اس کی 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو انسان آپ نے کہاں تک پہنچایا۔ پھر ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی توبہ نعوذ باللہ آپ بھی سنتے ہیں، انہیں ذکر بھی نہیں کر سکتی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حقائق سے بالکل انحراف کرتے ہوئے ایک گمراہی کی طرف قوم کو لے کے جانا، اس طرح کے جھوٹے بیانیے بنانا، گمراہ کرنا، اور یہی ان کی قیادت کا اصول ہے، یہی ان کے فالوورز اسی طرح کا کرتے ہیں۔ رائٹ میڈم، تھوڑا سا توقف میں رانا محمد رشید صاحب سے پوچھنے کا طلبگار ہوں۔ رانا صاحب، سر آپ وفاق پہ حملہ آور ہوئے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کا بھی ذکر میں فرما ہی چکا ہوں سر، لیکن ریاستی اداروں کو آنکھیں دکھانا، مونچھوں کو تاؤ دینا اور ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس قسم کی نازیبا گفتگو کرنا، ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے ننھے منھے بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس زبان کے استعمال کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن سر میرا سوال کچھ اور ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس زبان کے بعد بھی، مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ دوا کیوں نہیں تجویز کی گئی اس مرض کی؟ جی نور العارفین صاحب، بالکل آپ مجھ سے زیادہ فہم و فراست رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اختلاف رائے ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگوں کا بھی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے بھی اختلافات رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ عوامی ایشوز پر بات بھی کرتے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں، لیکن اداروں کی تضحیق نہیں کرتے۔ لیکن یہ گنڈا پوری صاحب جو ہیں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یقین کریں یہ تو مودی کا یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے شہداء کی یادگاروں کو برائیں، وہ ہمارے جی ایچ کیو پر حملہ کریں، وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے گھر جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کریں، اور وہ میاں والی اور سرگودے کے ایئر بیسز پر حملے کریں، اور پھر ایسی بولی بولنا۔ کس کو نہیں پتا کہ جب گنڈا پوری صاحب اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر یہ شخص بھاگ گیا، اور یہ بگوڑا ہے، یہ تو انٹرنیشنل بگوڑا ہے، اس کو تو شرم آنی چاہیے۔ یہ تو ایک ایس ایچ او کیا ایک حوالدار کو فیس نہیں کر سکتا، اس نے کسی ادارے یا اسٹیٹ کو کیا فیس کرنا ہے؟ یہ آئین کی بالادستی کے نام کی چیز کو جانتا ہی نہیں۔
پتہ نہیں یہ شہد کے نشے میں کیوں ہر وقت شرابور رہتا ہے. یہ مناسب نہیں رویہ نور العارفین صاحب اس کا. اور یہ تمام ایگریمنٹس کے مطابق یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیکس بھی کے پیسے بھی لیتا ہے, فنڈز بھی لیتا ہے, اور این ایف سی ایوارڈ کے پیسوں سے انجوائے بھی کرتا ہے. اور آپ یقین کریں, کمپیریزن کر لیں, ماشاءاللہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ کام کر رہے ہیں. ہاں تنقید ہوتی ہے جب کام ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہوتا, یقین کریں. وہاں پر اساتذہ روڈ پر ہیں, وہاں پر محکمہ ہیلتھ کے لوگ روڈ پہ ہیں. جب وہ بات کرے گا تو وہ جتھا کھوری کی بات کرے گا. وہ افغانستان سے وہ جو حملہ کرنے والے ہیں, جو ہمارے پی ایس بچوں کے پر حملہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کی بات کریں گے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ گنڈا پوری صاحب تو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کا راج ہے, اور مغرب کے بعد خیبر پختونخوا کی پولیس چھپ جاتی ہے, عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے کوئی تجویز نہیں خیبر پختونخوا میں کہ ہم عدم اعتماد کریں, اور یہ خود ہی ہوا میں بگوڑوں کی طرح بھاگتا چل رہا ہے. ہاں یہ بات جو گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے بات کی, کیونکہ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, جب عدم اعتماد کے لیے عددی اکثریت ہو جائے, چاہے ایک ممبر کی ہو, تو پھر اس پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کریں. ہاں مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے, اگر پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ عدم اعتماد کرنا چاہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے, ہم اس کو نہیں روک سکتے. چاہے ایک ممبر ہو, میر ظفر اللہ جمالی صاحب کے دور میں ایک ووٹ تھی, وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے جب کاف لیگ آئی تھی مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش میں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, عدم اعتماد کا نہ ہم نے سوچا ہے نہ سوچ رہے ہیں, لیکن گنڈا پوری صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں, یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. سر لیکن یہی بات سمجھنے کے لیے ہمیں, میرا خیال ہے, چونکہ آپ نے ذکر کیا گورنر کے پی کا, تو گورنر کے پی بلانگز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آئین میں پروویژن ہے, اگر ایک آئینی طریقہ کار موجود ہے, اور اگر ایک بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرنا پڑ ہی رہا ہے, کیونکہ ان کے 2-3 اگر میں نے ٹوٹے یہاں چلا دیے تو یہ جملہ میرا بالکل صحیح ثابت ہو جائے گا کہ مطلب وہ عجیب قسم کی گفتگو فرماتے ہیں, خبط الحواس قسم کے موصوف انسان ہیں, اور ان کے لیے اسے ایک جیسی مسند پہ بیٹھنا, یہ پورے صوبے کی وکٹ لینے کی کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا. آئین میں اگر پروویژن ہے تو پھر کیوں نہیں اس طرح کا کوئی کام کر کے اور خیبر پختونخوا کی جان چھڑا دی جاتی. یہ جانیں گے محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ سے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. میڈم کمرشل بریک کے بعد آپ سے اس کی وجہ جانیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ویلکم بیک. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. میڈم وقفے پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ اگر آئین میں پروویژن موجود ہے اور اگر ایک طرف ایک اس قسم کا شخص وفاق کو, ریاستی اداروں کو تمسخر کا نشانہ بنا رہا ہے, تو پھر کیوں نہ انہیں ریپلیس فرما کر کے, پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام اپنی جگہ, لیکن کوئی دوسرا چہرہ لا کر کے اور حکومت چلانے کی کوشش تو کی جائے, کیونکہ حکومتوں کا کام ہے تڑیاں لگانا تو نہیں ہوتا, عوام کو سرو کرنا بھی ہے. سانحہ سوات کی جس طرف بات کی رانا ارشد صاحب نے, خدا نہ خواستہ اس طرح کے کوئی اور سانحات وقوع پذیر نہ ہو جائیں, اور بہت سارے کام ہیں. کیا فرمائیں گی میڈم؟ آشی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. ایک مقبول الحواس ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا, اور جس طرح کی وہ بھڑکے مارتا ہے, شاید وہ سلطان یا مصطفیٰ قریشی کی فلموں سے بڑا متاثر ہے, اور اسی طرح کی وہ زلفیں کھول کے جو بھڑکے مارتا ہے, تو اس سے
لگتا نہیں کہ یہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, آئین پر رکھتی ہے, اور وہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ جو جمہوری حکومت ہے اس کو چلنے دیا جائے. لیکن بالکل آپ نے کہا کہ یہ آپشن موجود ہے, آئین میں اس کی گنجائش ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو سیاسی یتیم بنا دیا جائے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ایک تباہی کو تبدیلی میں تبدیل کیا گیا اور وہ تباہی سے ملک کو بچایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022-23 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی آئی تو اس وقت ملک کی حالت کیا تھی؟ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا. ہمارے تمام کنٹریز کے ساتھ جو ہے پاکستان آئسولیشن میں تھا. خارجہ پالیسی تباہ تھی, معاشی پالیسی تباہ تھی, داخلی پالیسی تباہ تھی, ہر طرف تباہی تھی. تو یہ وہ موقع تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بڑھے اور آئینی طریقہ کار کو برائے کار لاتے ہوئے اس حکومت کا خاتمہ کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا گیا. اور آج بھی ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, ملک میں جمہوریت کے لیے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی صوبے میں اس طرح کا نفاذ کیا جائے. لیکن اگر مجبور کیا گیا تو آپشنز موجود ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ سڑکوں پہ آؤ کہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ نکالا گیا. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ مستقل عمران خان صاحب اس کا شور مچا رہے تھے, حالانکہ عوام ان سے تنگ تھے, اور آج بھی کے پی کے عوام ان سے بدترین تنگ آ چکے ہیں. آپ بتا دیں کہ کیا وہاں پہ کتنے انہوں نے ہیلتھ سینٹرز بنائے, کتنے ایجوکیشن, بلکہ یونیورسٹیز بند کر دی گئیں, پیسے دینے کو نہیں ہے. جتنی تباہی کے پی کے اندر آ گئی ہے, اب بالکل 18 افراد, آپ سوچیں کہ اتنا بڑا سانحہ آیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمبو لگا کے بیٹھ جاؤں. یہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہونا چاہیے. آپ کو تو آپ اس کے مجرم تھے, آپ نے کس طریقے سے وہاں پہ. میڈم میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس ایک بیان پہ جو سابق وزیر اعظم ان کے قائد تقریب نے دیا تھا. میں اس وقت کسی اور چینل پہ تھا, لیکن آپ اس وقت بھی میرے ساتھ, اور رانا ارشد صاحب اس وقت بھی میرے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے. ان کے قائد تقریب کا وہ بیان شاید آپ کو یاد ہو, جب ہزارہ کمیونٹی وہ بیچارے اپنی لاشیں لے کر کے اور احتجاج فرما رہے تھے, اور ان کی تمنا تھی, تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اگر وہ ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہے. میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جیسے لیڈر ہیں ویسے ہی ان کے فالوورز ہیں, اور انتہائی بدتمیز کلچر کو انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں. سوچتے ہیں کہ اتنی جانے جا رہی تھی آزادی کمیونٹی کی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بلیک میل کروں گا. وہ شخص نہیں آیا, وہ شخص کے پاس نہیں گیا. اسی طرح سانحہ ساہیوال ہوا, بچوں کے سامنے ماں باپ کو مار دیا گیا, وہ شخص ان کے پاس نہیں گیا. بچے وہاں پرائم منسٹر آؤٹم جا کے سیشن کیا اس نے, جب اپوزیشن نے اس وقت آواز اٹھائی. تو یہ وہ شخص ہے, اپنے دوست, میں نام نہیں لوں گی, دوست جو کہ اس کے ساتھ شروع سے پارٹی لے کر چلے تھے, اس کی وفات پر نہیں گیا. یہ کسی کے دکھ درد میں نہیں شریک ہوتا, اور نہ ہی اس کے فالوورز اس طرح کے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسانیت نام کی ان چیز نہیں ہے. یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اور ابھی بھی دیکھیں کہ بڑے بڑے سانحات ہو رہے ہیں. کے پی کے آپ کے پاس ہے, پاس ہیں, آپ نے کیا, آپ نے سوائے تباہی کے جنگلات کو کاٹ دیا, آپ نے دریا کے کنارے اپنے پیسے لے جا کے آپ جانتے سے دیر اپر دیر اور جتنے کمراٹ سائٹ سارے جنگلات تیزی سے کٹ رہے ہیں. اربوں روپے کیسے ایک بندہ جس کے میڈم ظاہر ہے اتنا تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ سب کام فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتا, یہ انورٹڈ کاماز میں غلطی سے ہو رہا ہوگا یہ سب کچھ, اور اس کا کوئی نہ کوئی اجر سمیٹنے والا بھی موجود ہوگا. تھوڑا سا اگر آپ توقف کریں تو میں رانا ارشد صاحب کے پاس جاتا ہوں. رانا ارشد صاحب, حضور ایسا نہیں ہے کہ اس پروگرام میں ہم نے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو شریک کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غلطی سے مسٹیک ہو گیا. اس پروگرام میں شرکت کا خطرہ کوئی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں آپ ہی کے کندھے پہ رکھ کر کے چلاتا ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے گا, ایک طرف تو کے پی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک بڑے لیڈر, پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجس پرسنالٹی کو باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان نے سیکیورٹی تھریٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک پوری پلاٹون ان کو جو ہے وہ ان کے لیے وقف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے. دوسری طرف اسی صوبے میں جو ہم گفتگو فرما رہے ہیں کہ وہاں ایک شخص ہے کہ جو اس صورتحال کی حساسیت کا اندازہ لگائے بغیر صرف اور صرف دھمکیاں دینے اور تحریک کا اشارہ دینے پر, ریاستی اداروں کو اکسانے پر
اور اپنے عجیب غریب قسم کے وہ مقاصد جو شاید مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ان کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ حضور کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، صورتحال اتنی سادہ تو نہیں۔ جی میں نور اللہ عارفین صاحب، آپ کا جو کویسچن ہے بڑا ویلڈ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں بڑے نرم الفاظ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو جتھا خور ہیں، یہ گنڈا پوری صاحب اور نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان گروہوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ آج وہ ہماری باؤنڈریز پر بیٹھ کر ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں پر حملہ کرے یا وہ عوام پر حملہ کرے، یہ جو ہے یہ ان کی بات کرے گا، اور وہ ہماری باؤنڈریز کے اندر بھی حملہ کرتے ہیں اور باہر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی نام کی چیز جانتے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام، ہر شخص کی حفاظت کرنا فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو گنڈا پوری، یہ تو اسٹیٹ کے اداروں، خیبر پختونخوا کی پولیس کو اور وہاں کی ایف سی کو ہمارے اوپر فیڈرل گورنمنٹ پر حملے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سینکڑوں وہاں کی کرینے لے آتا ہے، گاڑیاں لے آتا ہے، ہزاروں ملازمین لے آتا ہے اور حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ، میاں نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحب، ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں، عوام کے ایشوز پر بات کریں۔ جب این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے تو پیسے پورے لیتے ہیں، جب اخراجات کی بات ہوتی ہے تو اداروں کو وہ مینٹین نہیں کرتے، ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایگریکلچر کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے پولیو پر جو میٹنگ کی اس میں تمام صوبائی گورنمنٹس کو اپریشیٹ کیا، اور پھر پرائم منسٹر کا ڈیلیگیشن کے ساتھ آذربائیجان جانا اور پھر ای سی او کی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا۔ ہم تو اپنی خارجہ پالیسیوں کو بھی مینٹین کر رہے ہیں جو اس نیازی کے دور میں بڑا غرق ہو گیا تھا۔ مطلب آپ یہ جانیں کہ انڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا اور within 24 اس کے پائلٹ کو چائے کا کپ پلا کر واپس بھیج دیا، اور پھر کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کرے گا مقبوضہ کشمیر کا، اور پھر 2019 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر پر ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو گیا۔ یہ عمران نیازی کے کون سے کارنامے ہیں جو عوام ان کو جانے، اور جو ان کی گورنمنٹ تھی جو 25 جولائی 2018 سے لے کر 10 اپریل 2022 تک کون سا کارنامہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ آج سٹاک ایکسچینج دیکھیں، آج آپ جو انٹرسٹ بینک ریٹ تھا 22% سے 11% آ گیا ہے، آج ملک دیوالیہ پن سے آگے جا چکا ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ ہے ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ موقع پر اپنے تمام اتحادیوں کا بھی مشکور ہوں۔ میں افواج پاکستان کے بہادر سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی پوری فورسز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا سندھ ہو یا خیبر پختونخوا میں ٹیرر فیس بھی کر رہے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور ازلی دشمن انڈیا کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں۔ لیکن اس نیازی کا جو ٹولہ ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ ہمیشہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سیاستدانوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنے، کب نہیں کہا۔ بلاول صاحب نے آفر دی اور اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آفر دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ بجٹ اجلاس کے اینڈ ڈیز پر بھی پرائم منسٹر صاحب خود اپوزیشن لیڈر کے چیئر پر جا کر ان کو ملتے ہیں، ان کو آفر دیتے ہیں کہ آئیں پاکستان کے لیے آگے بڑھیں۔ ہاں آپ ایشوز پر بات کریں، آپ اپنی بات کریں، اپوزیشن گورنمنٹ اپنی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں میں پنجاب میں چیف ویپ پنجاب اسمبلی ہوں، جو انہوں نے ہمارے بجٹ ڈیز پر کیا، جو جب ہم نے 27 جون کو بجٹ پاس کیا۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ میڈم شاہدہ رحمانی بھی اس ایک بات کی گواہ ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا
یہ میرا خیال ہے کہ ہلکا سا ٹریلر یا ٹیزر یا پرومو ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے مقتدر ترین ایوانوں میں اس سے زیادہ ہلڑ بازی، ہنگامہ آرائی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جا چکا ہے، اور اس پر ماشاءاللہ ہم نے بڑے بڑے وی آئی پی قسم کے ولاگز اور بڑے وی آئی پی قسم کے ٹی وی پروگرامز بھی دیکھیں ہیں، اب باقاعدہ اس سارے جہل کی مدحت میں۔ جی محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، اگر ریپیٹ کر دیں۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میڈم، یہ ایوان میں جو ہلڑ بازی اور ہنگامہ پنجاب میں ہوا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں تو پرومو تھیں، اصل فلم تو پاکستان کے مقتدر ترین ایوانوں میں یہ اپنے اصل دور اقتدار میں دکھا چکے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، نہ صرف یہ صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوا، آپ کو سندھ اسمبلی بھی یاد ہوگی کس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہلڑ بازی ہوتی تھی۔ نیشنل اسمبلی میں میں نے اپنی لائف میں جب یہ اقتدار میں تھے، جب بھی انہوں نے گنڈوں کے تحت اسمبلی چلائی، جس طریقے سے چلاتے تھے، کھڑا کر دیتے تھے، مارنے پیٹنے، بینچوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور چھلانگیں مار کے مارنے کے لیے بھاگتے تھے، آج بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ یہی کام کرتے ہیں کہ جیسے یہ اجلاس شروع ہوتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں رونا پیٹنا، اور نہ صرف یہ بلکہ گالی گلوچ اور ممبرانز کے اوپر جو جس طریقے سے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جاتی ہے، جو گالی گلوچ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا، وہ وہاں پہ دی جاتی ہے۔ میڈم اگر آپ چاہیں تو میں آن ایئر آپ کو اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں غیر پارلیمانی زبان کے استعمال کے جواب میں۔ وہ تو ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی ریکارڈ میں، اور ہم تو لائیو سنتے ہیں، اور ہمیں اتنی جب یہ اقتدار میں تھے، جب بھی ہم زیادہ تر لابی میں چلے جاتے تھے جو گالی گلوچ استعمال ہوتا تھا، آج بھی یہ آنریبل ممبرانز جو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اگر عمران خان صاحب اندر بندے تو آپ احتجاج کریں، علامتی احتجاج ہم بھی کرتے تھے صدر صاحب کے اگر گرفتار تھے، لیکن 2-4 منٹ ہوتا اس کے بعد ہم ظاہر عوام اگر ہمیں منتخب کر کے بھیج رہے ہیں تو مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، لیجسلیشن پہ کام ہوتا ہے اسمبلی میں، لیکن انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کوئی ایسی لیجسلیشن کی ہو جس کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ ہم یہ کر کے گئے تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ انہوں نے تو صرف ملک کو لوٹنا تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ آج بھی یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم KPK برباد ہو چکا ہے، پاکستان کی عوام اب انہیں پاکستان کو برباد کرنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج مخلوط حکومت ہے، لیکن اس پاکستان کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا جتنے بھی اتحادی ہیں، اس وقت پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آج پاکستان کا پرچم سربلند ہے، پاکستان کا نام اقوام عالم میں گونج رہا ہے۔ آج وہ بھارت جس کے لیے یہ کہتے تھے کیا میں جنگ لڑوں، پھر یہ علامتی کشمیر ان کے حوالے کر کے اور علامتی طور پہ کھڑے ہوتے تھے، جو یکجہتی کا ساتھ دیتے تھے مودی کا، اور اس کے لیے نیک تمنائیں اس کے جیتنے کے لیے کرتے تھے۔ آج الحمدللہ آج ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ بچر آف گجرات کہہ کے اس نے پوری دنیا میں مودی کو رسوا کیا، بتایا کہ مودی دہشت گرد ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اقوام عالم میں اپنا نام بنا چکا ہے، اور بھارت کو ہم دہشت گرد ثابت کر چکے ہیں۔ یہ تو بھارتی دہشت گردوں کو رہا کر دیتے تھے، آپ نے خود دیکھا ساری چیزیں کہ وہ اگر پکڑے بھی جاتے تھے تو یہ عزت کے ساتھ بھیج دیتے تھے، لیکن آج ان کو جس طریقے سے رسوا کیا، جس طرح ان کے جہاز گرائے، جس طرح ان کو عبرتناک شکست پاکستان نے دی، یہ عمران خان کے دور میں کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اگر ہو سکتا ہے تو پولیٹیکل جماعتیں جو ویژن رکھتی ہیں پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی بقا کا، وہی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ درست ہے، میرا خیال ہے ہمیں کچھ کامیابی تو حاصل ہوئی ہے، یا نہیں وہ کامیابی پھر ناکامی میں بدل گئی ہے۔ سر مجبوراً آپ ہی کو فل ٹاس پیش کی دیتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی والے آپ سمجھ رہے ہوں گے معاملات۔ سر جس جمہوریت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس جمہوریت کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جمہور کا کچھ نہ کچھ قرض تو چکانا بنتا ہے، لیکن اگر محض ہنگامہ آرائی، ہلڑ بازی، دھونس دھمکی تڑی اور اس طرح سے مطلب اسی طرح کے لیت و لال سے اگر جمہور کو سرو کیا جا سکتا ہوتا تو میرا خیال ہے دنیا کے کسی دوسرے مہذب ملک میں اس کی کوئی نظیر تو ہوتی۔ کیا فرمائیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جمہور کی بات کی، دیکھیں جی جمہوریت کا وجود تو ملک کے لیے، عوام کے لیے ہر حال میں بہتر ہوتا ہے، اور جس طرح تقریباً کچھ 34 سال 4 دفعہ مارشلہ لگتا ہے،
لیکن مارشل لا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آج جو چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے موقف دیا ہے کہ سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا اور ہم پارٹی نہیں بنیں گے, ہم اپنا رول پلے کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کلیئرٹی اور ہو نہیں سکتی. اس باوجود نیازی صاحب جو ہیں اگر وہ باجوہ صاحب کو تاحیات ایکسٹینشن دیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایکسٹینشن نہ لیں تو پھر میر جعفر میر صادق کے القابات سے پکارا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ گھر کے چوکیدار ہیں اور یہ کر رہے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی صورت نہ مہذب معاشرے میں ان کی گنجائش ہے نہ جمہوریت میں گنجائش ہے. اور کیونکہ نیازی صاحب جو ہیں یہ کیسا پرائم منسٹر تھا کہ جس نے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری خود موو کی, اور پھر وہ دانتوں والی سرکار ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ود ان 5 منٹ اس سمری پر اپروول دے دی. اور یہ جمہوریت پر اس سے زیادہ اور حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ پنجاب کے اندر انہوں نے پنجاب اسمبلی سے استعفے دیے, خیبر پختونخوا میں استعفے دیے. اس سے بڑا حملہ جمہوریت پر کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی اختلافات تھے 12 اکتوبر 99 کو, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اختلافات تھے. 25 جولائی 2018 کو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, آر ٹی ایم سسٹم کو بٹھا کر ہمارے نتائج تبدیل ہوئے. جب اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, لیکن یہ جو شخص ہے یہ اسمبلی یا جمہوریت سمجھتا ہے کہ فرد واحد کا نام ہے. عمران نیازی پر اس کی سیاست اپنے نام سے شروع ہوتی ہے, اپنے نام پہ ختم ہو جاتی ہے. اب جو علیمہ خان نے بات کی کہ عمران نیازی مائنس ہو چکا ہے, تو اب ہم تو یہ بات نہیں کر رہے, اور گنڈاپوری صاحب بھی یہی بات دائیں بائیں طریقے سے کر رہے ہیں, انداز مختلف ہے. جو پی ٹی گروہ بندی ہے اس سے کوئی چیز کو لگتا ہے کہ یہ جمہوری پارٹی ہے یا ان کا کوئی ایجنڈا ہے؟ یقین کریں گے مناسب نہیں. جو پنجاب کے اندر انہوں نے بجٹ اجلاس پہ کیا, ہمارے فنانس منسٹر کو بکس ماری گئی, اللہ گلہ تو کرتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور انہوں نے ہماری نئی اسمبلی کی بلڈنگ کے جو مائک تھے وہ توڑ دیے. ایک مائک کا سسٹم جو ہے وہ 3.5 سے 4 لاکھ کا ہے, اور وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے, اسٹیٹ کی پراپرٹی, ذاتی تو نہیں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو فائنل سپیچ کی مریم نے, تو وہ بات کی کہ یہ 5335 ارب کا جو بجٹ ہے یہ عوام کے ایشوز پر ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں. جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ تھا, 1240 ارب ہے. اور جو اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, موٹر بائک دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو آسان قرضے دے رہے ہیں, اور یہ کراس دی بورڈ ہے. ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سکتا ہے. اسی طرح گرین ٹریکٹر ہے. یقین کریں گے نور العارفین صاحب, ہم نے 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ ذمہ دار کو دیا جس کی اچھی فصل تھی, اور 25 لاکھ کا ایک ٹریکٹر ہے وہ گفٹ دیا ہے. اور یہ الحمدللہ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تھوڑا سا بریک پر پاور رکھیے گا. میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ, جمہور کے لیے یا جمہوریت کی بقا کے لیے سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, میڈم یہ جو ٹریکٹر 25,000 روپے کا یہ تحفے میں دینے کی بات فرمائی ہے, لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا, اور اس کے علاوہ ہنر اسکلز کا جو ابھی 2-1 روز پہلے ہم انکشاف ہوا ہم پر, میڈم اس طرح کے پروگرامز آپ کے خیال میں جمہور کی خدمت کے لیے ناکافی ہیں, یا ڈنڈا پور صاحب کے زنبیل میں عوامی خدمت کا کوئی اور زیادہ مؤثر پروگرام موجود ہے کہ جس پر عمل درآمد کر کے جمہوریت کی بقا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ اس وقت جو ایک الائنس حکومت ہے اور اس کے اندر عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو منصوبے چل رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں قابل ستائش اور ہونے چاہیے. کیونکہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بجٹ میں بہت سے تحفظات سے, فار ایگزامپل 18% ٹیکس پرپوز کیا گیا تھا, جسے بعد میں نیگوسیشن کے بعد 10% پہ لایا گیا.
اسی طرح FBI کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے اریسٹ کا ڈائریکٹ تھا، اب اس کو بیلیبل کر دیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. سیلری سلیب کے اوپر جو ہے حکومت نے ریلیکسیشن کی، تو جو آپ بات چیت کر کے عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں نہ مانوں جب میں حکومت میں ہوں تو جب بھی کسی سے بات نہ کروں، اپوزیشن میں ہوں جب بھی میں کسی سے نہ بات کروں، میں ہی ایک ساہوکار ہوں، باقی سارے جو ہیں وہ چور ڈاکو ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN میں بہت نظریاتی اختلافات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ملک کی بات آئی، عوام کی بات آئی تو ہم نے ایک ہو کر کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج عوام کی بہترین عوام کی فلاح بہبود کے بہترین منصوبے سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی. کمپٹیشن ہیلدی ہونا چاہیے. سندھ میں، پنجاب میں کمپٹیشن ہے، اچھی بات ہے، عوام کے کام ہو رہے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ وہاں کہاں KPK کہاں کھڑا ہے؟ کوئی ایسی اسکیم بتا دیں جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے. یہ اربوں خربوں کا بجٹ کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں. قائد رہا کراؤ اسکیم بھی تو پیش کی ہے ڈنڈا پور صاحب نے. میڈم اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ توڑ کا شکار ہیں لوگ، جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سڑکوں کا بدترین صورتحال ہے ہر جگہ. پشاور دیکھ لیں، اربوں روپے کی کرپشن کر کے وہ ایک BRT کھڑا کیا، وہ بھی کرپشن کی نظر ہے. تو ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ہیلتھ کارڈ ہے، وہ بھی کرپشن کی نظر کیا گیا. کوئی ایک بتا دیں کہ KPK سے علاج کے لیے لوگ اٹھ کے سندھ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اگر روزگار کے لیے کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کے صوبے میں آ رہے ہیں. ایجوکیشن کے لیے کہاں آ رہے ہیں؟ صوبے میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کو علاج کے لیے آئے KPK چلیں؟ بہت اچھے ہاسپٹل بنے ہوئے، بہت اچھے وہاں پہ چیزیں جو گھومنے پھرنے کے لیے اللہ نے وہاں قدرتی طور پہ ایسے مناظر رکھے ہیں، اتنی خوبصورت جگہیں، وہ بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دی، ان کو بھی بربادی کی طرف لے گئے. تو بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے، نہ ہی انہوں نے کچھ نہ ہی انہوں نے کرنا ہے. کرے گا کون؟ جو نظریاتی ویژن رکھتا ہے، جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ صرف اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ایک سعودی عرب کے شاہ آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ بیچ دیتے ہیں کمیشن لے کے. آپ نے تمام تحائف کو بھی بیچا، آپ نے ملک کے ذخائر کو بھی لوٹا، ملک کو بھی تباہی کے اوپر پہنچا دیا. تو ایسے لوگ عوام کی ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو پتا ہے کہ 2018 میں بھی ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا. ان کو جب لایا گیا تو یہ امپائر کی انگلی کا اشارہ ڈھونڈتے رہے. 14 میں جو دھرنا دیا وہ بھی دیکھا کہ پہلے 35 پنکچر سے 5 حلقوں پہ بات آئی، وہ بھی بدترین ہار گئے. اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو ہر جگہ ہار جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو عادت ہے، ان کو جس طرح جنرل فیض نے ان کو پہنچایا تھا فیض، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں گے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. رائٹ میڈم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. رانا ارشد صاحب، محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، دونوں معززین کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارہ کی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں باوجود 12 کوشش کے PTI کا کوئی ممبر شریک ہونے پر راضی نہ ہوا. اٹ واز دیئر کال. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.